السلام علیکم۔ باپ بیٹے کا یہ رشتہ اتنا ہی پرانا ہے جتنی یہ دنیا اور ان کی دوستی میں عجب بے تکلفی ہوتی ہے۔ یہ بات تو بارہا سنی تھی کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاہم عمر صاحب کو عملی طور پر اس کا تجربہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے شہر کے تھانہ روڈ پر واقع بازار پہنچے۔ ننا حسین بھی ان کی انگلی تھامے ہمراہ تھا۔ وہ قدم قدم پر کود کود کر ابو کے ہاتھ کی انگلیوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے کھینچتا اور روک لیتا۔ کھلونوں کی دکانوں سے کبھی ٹریکٹر ٹریلر، کبھی کار تو کبھی گائے بھینس اور جنگلی جانور لینے کی ضد کرتا۔ ابو جان بیٹے کی تمام تر چھوٹی چھوٹی فرمائشوں کو بڑی فراخ دلی سے پورا کر رہے تھے۔ اچانک ان کو یاد آیا اور وہ زیر لب ہی مسکرانے لگے۔ وہ تخیل میں 30 سال پیچھے چلے گئے تھے۔ وہ کھلونوں کی ان دکانوں پہ کھڑے ایک خوشگوار حیرت کے احساس میں مبتلا تھے۔ وہ تخیل کی اس دنیا سے اس وقت باہر آئے جب حسین نے پوچھا، ابو جان آپ کے مسکرانے اور چہرے پر غیر معمولی خوشی کی وجہ کیا ہے؟ آج شام کے کھانے کے بعد بتاؤں گا، تم مجھے ضرور یاد دلانا۔ ابو جی نے جواب دیا۔ حسین نے بھی یاد دہانی کا وعدہ کر لیا۔ کھلونے خریدنے سے فراغت پا کر دونوں باپ بیٹا گھر کا راشن خریدنے کریانہ سٹور میں پہنچے۔ عمر صاحب کو اچانک ایک بار پھر سے خوشگوار سا احساس ہوا اور وہ مسکرائے تو حسین نے پوچھا، ابو جان اب کیا بات ہے؟ ابو جی نے حسین کو پیار کیا اور بتایا، یہ بھی اسی بات کا تسلسل ہے جو رات کو آپ کو بتانی ہے۔ خشک راشن لے کر باپ بیٹا پھل اور سبزی لینے کے لیے متعلقہ دکان پر پہنچے۔ عمر صاحب نے دکاندار کو سلام کیا، اس کی طرف دیکھا، پھر حسین کی طرف دیکھا اور ان کے ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ بکھر گئی جو 2 دفعہ پہلے بھی حسین کو دیکھ چکا تھا۔ اب کی بار حسین کا تجسس اور بے قراری بڑھ گئی۔ اس نے کہا، ابو جان کیا یہ بھی اس کی واقعے کا تسلسل ہے جو رات کو سنائیں گے؟ عمر صاحب نے پیار بھری نگاہوں سے حسین کو دیکھا، اس کی ذہانت کی بے ساختہ دادی، اور بولے، جی بیٹا، یہ مسکراہٹ اور خوشگواری بھی اسی چیز کا حسین تسلسل ہے۔ اب تو حسین کی بے قراری بام عروج پر پہنچ چکی تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ خریداری مکمل کرنے کے بعد دونوں باپ بیٹا گھر آ گئے۔ عمر صاحب آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ حسین نے کھلونوں کے ساتھ کھیلنے میں محو ہو گیا، تاہم بازار میں پیش آنے والا واقعہ اور ابو جان کا وعدہ بالکل نہ بھولا۔ شام کے کھانے کے بعد ابو جان عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں چلے گئے۔ واپسی پر ننا حسین اپنی امی جان کے ہمراہ ان کا منتظر تھا۔ اس کی امی بھی اس عجب اور خوشگوار قصے کو سننے کے لیے بے تاب تھیں۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ عمر صاحب کہنے لگے، بیٹا جیسے ہی آج میں اور آپ بازار میں پہنچے، اس کے بعد جو ہماری خریداری اور گھومنے پھرنے کی ترتیب رہی وہ بالکل ایسی ہی 30 سال پرانی ایک باپ اور بیٹے کی طرف سے کی گئی خریداری کا پر تو تھی۔ گویا تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی، باقی سب کچھ یکساں تھا، بس کردار تبدیل ہوئے تھے۔ اس واقعے میں جو لڑکا بیٹا تھا آج وہ باپ کے کردار میں تھا، اور ایک کردار جو نیا شامل ہوا تھا وہ تھا بیٹا۔ اور جانتے ہو وہ کون تھا؟ حسین، جو بہت ذہین تھا اور حاضر دماغ بچہ تھا، فوراً معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ بولا، جی بالکل ابو حضور، آج سے 30 سال قبل آپ بیٹے کے کردار میں تھے اور دادا حضور مرحوم باپ کے کردار میں، اور آج والے واقعے کا نیا کردار میں تھا۔ عمر صاحب نے بے ساختہ حسین کی ذہانت کی داد دی اور کہا، بالکل اسی طرح میں اپنے ابو حضور کا ہاتھ تھامے کھلونوں کی دکانوں کے سامنے سے گزرتا تھا تو بالکل تمہاری طرح ان کی انگلیاں کھینچ کر روک لیتا تھا اور کھلونے کی ضد کرتا تھا۔ وہ بھی مجھے ایسے کھلونے لے کر دیتے تھے جیسے ہی آج میں نے تمہیں لے کر دیے ہیں۔ حسین کا تجسس ابھی پوری طرح ختم نہ ہوا تھا، اس نے فوراً اگلا سوال کر دیا، اور جو کریانہ اسٹور پر آپ کو خوشگوار احساس ہوا تھا اس کی کیا وجہ تھی؟ ابو جی بولے، معاملہ یہاں بھی یکساں تھا، بس کرداروں میں تبدیلی آ چکی تھی۔ اس وقت کریانہ اسٹور ابو حضور کے دوست اللہ داد مرحوم چلایا کرتے تھے، آج ان کا بیٹا سلیم چلاتا ہے۔ آج دکاندار کی جگہ اس کے بیٹے نے لے لی تھی، اور گاہک کی جگہ بھی اس وقت کے گاہک کا بیٹا کھڑا تھا۔ جب ہم سبزی اور پھل کی دکان پر پہنچے تو معاملہ وہاں بھی یکساں تھا، بس کرداروں کی جگہ ان کے بیٹوں نے لے لی تھی۔ یہ تمام واقعات 30 برس پرانے واقعے کے عکس تھے۔ میں تاریخ کے اس عجب اور حسین اتفاق پر خوش بھی ہوا تھا اور حیران بھی۔ عمر صاحب کی گفتگو سن کر حسین کی امی کہنے لگی، واقعی باپ بیٹے کا یہ رشتہ
اتنا ہی پرانا ہے جتنی یہ دنیا، اور ان کی دوستی میں عجب بے تکلفی ہوتی ہے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ طریقے اس حسین سلسلے کا حصہ بنے ہیں۔ ہر بیٹے اپنے باپ کا پرتو ہوتا ہے۔ طریقے یہ اتفاقیہ موڑ خوش قسمت لوگوں کی زندگی میں آتے ہیں۔ ان کی یہ خوبصورت باتیں سنتے ہوئے سب کی آنکھوں میں خوشی اور تشکر کے آنسو تھے۔ عمر صاحب، حسین کی امی نے بیٹے کے بہتر مستقبل کے لیے دعا کی اور اسے خوب پیار کیا۔ حسین نے قدرت کا شکر ادا کیا کہ اس نے اسے اس قدر شفیق والدین کی نعمت سے سرفراز کیا۔ اس نے امی ابو سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ ان کی توقعات پر پورا اترے گا۔ میں تو اس کہانی میں بالکل کھو گیا تھا، مجھے اپنے باپ کی یاد آ گئی۔ کیا آپ کو بھی اپنے باپ کی یاد آئی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ہاں یہ بھی بتائیے گا کیا آپ بھی اپنے والدین کی توقعات پر پورا اتریں گے؟ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر